میری عمر 14 سال تھی جب میں ایک حسین خوبصورت اور باپردہ زندگی گزار رہی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، بابا کی آنکھوں کا تارا تھی۔ خوشحال زندگی کب برباد ہونا تھی اس کا کبھی سوچا نہ تھا۔ میرے تایا ابو کے 2 بیٹے تھے، دونوں مجھ سے بڑے تھے۔ جب میں نے میٹرک پاس کی تو تایا ہمارے گھر آئے اور باتوں ہی باتوں میں اپنے چھوٹے بیٹے کے رشتے کی بات کی، جس کی عمر 19 سال اور وہ BSc کا طالب علم تھا۔ میرے بابا نے فی الحال یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ ابھی یہ نادان ہے اور ابھی اس سے پوچھنا مناسب نہیں۔ لیکن میری کالج کے دنوں میں اب میرا یہ کزن مجھے تنگ کرنے لگا۔ اکثر راستے میں کھڑا ہوتا یا پھر ابو سے ملنے کے بہانے گھر آ جاتا۔ کچھ دن تو میں نے اگنور کیا، لیکن پھر ایک دن اس نے مجھے کال کرنا شروع کر دی۔ میں نے مما اور بابا کو بتایا کہ یہ مجھے تنگ کرتا ہے۔ بابا کو یہ سن کر بہت برا لگا۔ انہوں نے تایا ابو کو کال کی اور ساری بات سے آگاہ کر دیا، یہاں تک کہ وہ اگلے دن تایا کے گھر گئے کہ آئندہ یہ ہماری بیٹی کو تنگ نہ کرے۔ وقت گزرتا رہا، کچھ ماہ بعد میرے ابو کو پتہ چلا کہ میرے تایا ابو کا بیٹا نشے اور بری صحبت میں پڑ گیا ہے، جس کا ذکر بابا نے تایا سے بھی کیا۔ لیکن تایا نے بات یہ کہہ کر گول کر دی کہ اس عمر میں سب کرتے ہیں۔ پھر میرے بابا نے یہ سوچ لیا کہ اب میں اپنی بیٹی کا رشتہ یہاں نہیں کروں گا۔ یہ میرے 3rd ایئر کے شروع کی بات ہے، جب میری زندگی میں قیامت آئی۔ میرے ماما بابا کسی شادی میں دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ نہ جانے کیسے میرے کزن کو اس بات کا علم ہو گیا، شاید وہ ان پر نظر رکھتا تھا۔ میں گھر میں اپنی بوڑھی نانی کے ساتھ تھی کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میرے پوچھنے پر پتہ چلا کہ میرا کزن ہے۔ میں نے یہ کہہ کر دروازہ نہ کھولا کہ بابا گھر نہیں ہیں، آپ بعد میں آ جانا، لیکن وہ اس وقت کے انتظار میں تھا۔ میں ابھی اپنے روم میں واپس آئی تھی کہ مجھے دیوار پھلانگنے کی آواز آئی۔ میں بہت ڈر گئی اور جب باہر آ کر دیکھا تو میرا کزن اندر آ چکا تھا۔ میں زور سے چلانے لگی اور اپنے روم کی طرف بھاگنے لگی کہ خود کو بند کر سکوں، لیکن میرے روم لاک کرنے سے پہلے ہی اس نے دروازہ چٹک دیا اور اندر آ گیا۔ میری نانو مجھے بچانے کے لیے آئیں، لیکن اس جانور نے انہیں دھکا دے کر روم سے باہر گرا دیا اور روم لاک کر دیا۔ وہ روتی رہیں، چلاتی رہیں، ہائے میری بیٹی کو بچا لے، ہائے کوئی میری بیٹی کو بچا لے۔ پھر وہ دروازے کی طرف بھاگیں، لیکن دروازے کے باہر اس کے درندے دوست کھڑے تھے۔ میری نانو اور میری چیخیں لوگوں کے کانوں تک تو پہنچ گئیں، لیکن مدد کے لیے کوئی نہ آیا۔ اس نے میرے جسم کو نوچنا شروع کر دیا، اس نے میری عزت لوٹی اور پھر میرے منہ پر تیزاب پھینک دیا۔ تیزاب کا میرے چہرے پر آنا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ میرا چہرہ پھٹ رہا ہے۔ درد کو بیان کیا کروں، موت بھی تماشا دیکھتی رہی۔ میں بے ہوش ہو گئی، کاش مر جاتی، لیکن تکلیف ابھی اور لکھی تھی۔ جب ہوش آیا تو چیختی چلاتی اور بے ہوش ہو جاتی۔ 3 سے 4 دن بعد مجھے صحیح طرح سے ہوش آیا تو میں نے اپنی ماں کو سامنے دیکھا تو رونے لگی، وہ بھی بہت روئی۔ مجھے بابا کی یاد آ رہی تھی کہ ان کی گود میں سر رکھ کر رونا چاہتی تھی۔ میں نے ماں سے بابا کا پوچھا تو وہ آہیں بھرنے لگیں اور کہنے لگی، بیٹی سو جاؤ۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے خوف سا آیا۔ میں نے اصرار کیا، امی بتا دیں بابا کہاں ہیں؟ پھر میری ماں رونے لگی اور کہا کہ تیرا باپ تیرا یہ غم برداشت نہ کر سکا۔ یہ سن کر میرے جسم سے جان ہی نکل گئی، میری سانس رکنے لگی۔ کیا غلطی تھی میری، ایک پل میں سب برباد ہو گیا۔ میرے ماموں لوگوں نے بہت کارروائی کی، لیکن وہ پولیس کو کہیں نہ ملا۔ پھر وہ خود خاموش ہو گئے اور کچھ وقت بعد میرے تایا اپنی فیملی کے ساتھ کہیں اور شفٹ ہو گئے۔
وقت گزرتا گیا اور سب لوگ ہمیں چھوڑ گئے۔ اب میں اور میری بوڑھی اماں ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ میری عمر اب 23 سال ہے۔ اب میں سجدے میں روتی ہوں کہ اے میرے اللہ، مجھے کس گناہ کی سزا ملی ہے؟ ہمارے گھر میں سب کچھ ہے سوائے آئینے کے۔ میں نے ایک پرائیویٹ اسکول جوائن کیا تاکہ بچوں کو پڑھا کر دل بہلا سکوں۔ میں ہر وقت نقاب میں رہتی ہوں، لیکن اگر میرا نقاب کھل جائے تو بچے اور بڑے سب ڈر جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اسکول کے پرنسپل نے بھی کہہ دیا ہے کہ بیٹا آپ نے غلطی سے بھی نقاب نہیں کھولنا۔ میرا یہ کہانی سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ جب کوئی چیخ چلا رہا ہو یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو تماشا دیکھنے کی بجائے، ویڈیوز تصویریں کھینچنے کی بجائے بھاگ کر جایا کریں، دوسروں کی مدد کیا کریں۔ ہو سکتا ہے کل کو اس کی جگہ پر آپ ہوں یا اس کو آپ کی مدد کی کتنی ضرورت ہو۔ جیسے میری اس تذاب اور زنا سے زندگی برباد ہوئی، نہ جانے کتنی بہنوں بیٹیوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔